وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو نیکی کرتا ہے کہ اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ، اس پہ مجھے نفع ملے گا، اس پر مجھے نفع ملے گا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور نفع نقصان کا خطرہ دل میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ رسم بن جاتی ہے، وہ رسمی عبادت ہوتی ہے کہ فجر پڑھی تب بھی کیا ہے، نہ پڑھی تب بھی کیا ہے، تلاوت کی تب بھی کیا ہے، نہ کی تب بھی کون سا نقصان ہوا، جھوٹ بولا تب بھی کیا ہے، سچ بولا تب بھی کیا ہو، کوئی نفع نقصان کا اندر خیال نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دین صرف اتنا رہ جاتا ہے جو اس کے رواج میں ہوتا ہے، جو اس کے ماحول میں ہوتا ہے، اور جو رواج میں اور ماحول میں نہیں وہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نفع نقصان کا تو ہے نہیں، وہ تو ماحول سے جمعہ پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ سب جمعہ پڑھنے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ سب نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز میں چلا گیا، لیکن چونکہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں پڑھ رہا یہ بھی نہیں پڑھے گا، نقصان کا تو اس کو اندیشہ تھا ہی نہیں نا، جہاز میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا یہ بھی نہیں پڑھے گا، بازار میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا یہ بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اسے نہ پڑھنے کا خطرہ کوئی نہیں کہ نقصان تھوڑی ہونا ہے، کوئی نفع تھوڑی ملنا ہے۔ تو جب نفع نقصان کا تصور ختم ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں کا وہ دین رہ جاتا ہے جو رواج میں ہوتا ہے، جو ماحول میں ہوتا ہے، جو ماحول اور رواج میں نہیں وہ دین بھی نہیں اس کی زندگی میں۔ جمعہ اس لیے پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھے گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ رواج میں نا، جہاں رواج نہیں ہے تو مجال ہے وہاں، اور جو دین رواج میں ہے وہ تو کر رہا ہے اہتمام سے، اور جو رواج میں نہیں اس کی الگ ہے، وہ اس سے بڑا دین کا حصہ ہے لیکن اسے نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ رواج میں نہیں، تو وہ عادت ہے، وہ رسم ہے، وہ رواج ہے، دین نہیں ہے۔ دین عبادت تو تب بنتی ہے جب آدمی کو نفع نقصان کا یقین ہو، نہیں کروں گا یہ ہوگا، کروں گا یہ ملے گا۔ تو تلاوت بھی بھائی اس تصور کے ساتھ کیجئے، پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے کہ اللہ اس پہ کیا دے رہا ہے، ایک لفظ پہ کیا دیکھ رہا ہے۔